بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں آج ایک نظم میں سبق ہے، تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، کلام اللہ کی خوبیاں۔ کلام اللہ کی خوبیاں، کلام اللہ، اللہ کا کلام یعنی قرآن شریف۔ قرآن شریف کی کیا خوبیاں ہیں، کیا پڑھنے سے کیا کیا فائدے ہیں، اس کو نظم کے انداز میں پیش کیا ہے صاحب کتاب نے۔ دیکھیے، کلام اللہ کی خوبیاں۔ اے عزیزو سنو کہ بے قرآن، اے عزیزو سنو کہ بے قرآن، حق کو پاتا نہیں کبھی انسان، حق کو پاتا نہیں کبھی انسان۔ یعنی جو انسان قرآن بے قرآن ہے، قرآن سے جس کو کوئی واسطہ نہیں، وہ حق وہ نہیں پا سکتا، ٹھیک ہے، حق تک نہیں پہنچ سکتا۔ جن کو اس نور کی خبر ہی نہیں، جن کو اس نور کی خبر ہی نہیں، اس پہ نیکی کا کچھ اثر ہی نہیں، اس پہ نیکی کا کچھ اثر ہی نہیں۔ نور، اس قرآن کو نور کہا گیا ہے کہ جو اس نور سے یعنی قرآن سے بے خبر ہے، اس پہ نیکی کا کوئی اثر نہیں، یعنی وہ نیکی سے کوسوں دور ہے۔ دیکھیے، ہے یہ قرآن میں ایک عجیب اثر، ہے یہ قرآن میں ایک عجیب اثر، اس سے ملتا ہے خالق اکبر، اس سے ملتا ہے خالق اکبر۔ ٹھیک ہے، قرآن میں ایک عجیب تاثیر ہے۔ قرآن جب پڑھتا ہے آدمی تو یہ اللہ سے ملاتا ہے قرآن۔ کوئے حق میں یہ کھینچ لاتا ہے، کوئے حق میں یہ کھینچ لاتا ہے، پھر تو کیا کیا نشاں دکھاتا ہے، پھر تو کیا کیا نشاں دکھاتا ہے۔ کوئے حق یعنی حق کا راستہ، حق کو کہتے ہیں، یعنی قرآن جو ہے حق کے راستے میں انسان کو کھینچ کے لاتا ہے، اور پھر طرح طرح کی نشانیاں، اللہ کے کرشمے، نشانیات، آیات دکھاتا ہے۔ دل میں ہر وقت نور بھرتا ہے، دل میں ہر وقت نور بھرتا ہے، سینے کو خوب صاف کرتا ہے، سینے کو خوب صاف کرتا ہے۔ سب قرآن کی خوبی بتا رہے کہ قرآن کی تلاوت سے دل میں نور بھر جاتا ہے، سینے خوب صاف ہو جاتا ہے۔ راہ نیکی کی یہ دکھاتا ہے، راہ نیکی کی یہ دکھاتا ہے، کج روی سے یہی بچاتا ہے، کج روی سے یہی بچاتا ہے۔ کج روی یعنی غلط راہ، گمراہ، غلط راستہ، ٹھیک ہے۔ راہ نیکی کا راستہ دکھاتا ہے قرآن، اور غلط راستے سے بچاتا ہے۔ شرک کو دل سے دور کرتا ہے، شرک کو دل سے دور کرتا ہے، کبر و نخوت کو دور کرتا ہے، کبر و نخوت کو دور کرتا ہے۔ کبر یعنی تکبر، گھمنڈ، ٹھیک ہے، یہ سب کو دور کرتا ہے قرآن۔ قرآن پڑھنے سے کتنے فائدے ہیں۔ سینے میں نقش حق جماتا ہے، سینے میں نقش حق جماتا ہے، دل سے غیر خدا اٹھاتا ہے، دل سے غیر خدا اٹھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حق کا نقش، ایک نشان دل میں، سینے میں جما دیتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کی جو محبت ہوتی ہے، جو تعلق ہوتا ہے، اس سے دل کو پاک کرتا ہے۔ دیکھیے، بحر حکمت ہے یہ کلام تمام، بحر حکمت ہے یہ کلام تمام، عشق حق کا پلاتا ہے یہ جام، عشق حق کا پلاتا ہے یہ جام۔ بحر حکمت، حکمت کا سمندر، اس کا جو کلام ہے، یہ پورا کلام، پورا قرآن جو ہے حکمت کا سمندر ہے۔ کہہ رہے حق کا عشق کا یہ جام پلاتا ہے۔ جب اس کو پڑھتے ہیں تو قرآن کی محبت، اللہ کی محبت، رسول کی محبت دل میں پیدا ہوتی۔ ٹھیک ہے، دل کے اندھوں کی ہے دوا یہی، دل کے اندھوں کی ہے دوا یہی، سرما ہے بس خدا نما یہی، سرما ہے بس خدا نما یہی۔ ٹھیک ہے، اس کے منکر جو بات کہتے ہیں، اس کے منکر جو بات کہتے ہیں، سر بسر واہیات کہتے ہیں، سر بسر واہیات کہتے ہیں۔
ٹھیک ہے، دل کے اندھوں کی دوا ہے یہی، سرما ہے بس خدا نما یہی، ٹھیک ہے، یعنی دل کے اندھے جو ہے، دل کے اندھے کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو ماننا ہی نہیں چاہتے، قرآن کو ماننا ہی نہیں چاہتے ہیں، تو وہ دل کے اندھے ہوتے ہیں، حق ان کو دکھائی نہیں دیتا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سرما ہے بس خدا نما یہی، یعنی قرآن کو پڑھو تو یہ گویا خدا کا ایک سرما ہے آنکھوں میں۔ کہہ رہے اس کے منکر جو بات کہتے ہیں، یعنی قرآن کی انکار کرنے والے جو بات کہتے ہیں، وہ سارے سر واہیات ہے، بکواس ہے، سر بسر واہیات کہتے ہیں۔ دل سے حق کو بھلا دیا ہیہات، دل سے حق کو بھلا دیا ہیہات، دل کو پتھر بنا لیا ہیہات، ہیہات کہتے ہیں یعنی افسوس۔ دل سے حق کو بھلا دیا ہیہات، دل کو پتھر بنا لیا ہیہات، ہم سے اس دل ستا کا حال سنے، ہم سے اس دل ستا کا حال سنے، حسن اس کا سنے جمال سنے، حسن اس کا سنے جمال سنے۔ آنکھیں پھوٹیں تو خیر کان سہی، آنکھیں پھوٹیں تو خیر کان سہی، نہ سہی یوں ہی امتحان سہی، نہ سہی یوں ہی امتحان سہی۔ یعنی حق قرآن سے جو منکر ہے ان کا یہ ہوتا ہے، ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ غلط اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کی آزمائش آتی ہے۔